والدہ زندہ نہیں ہے, بھائی زندہ نہیں ہے, باپ زندہ نہیں ہے, ایک بھائی ہے جس کے گھر میں آ کر بیٹھی ہیں, اسی نے اب سارا فیصلہ کروانا ہے. آپ کیا لگتا ہے کہ جب تک والدہ زندہ تھی تب تک سب کچھ ٹھیک تھا؟ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا. والدہ کے چلے جانے کے بعد سارا معاملہ خراب ہو گیا. جی سارا معاملہ خراب ہو گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو علی پیارے کا سلام. ناظرین, اور ظلم کی ایک انتہا ہو گئی پھر کہ ہوا کی بیٹی کے ساتھ ایک بار پھر ظلم اور زیادتی کا جون سا میدان تھا وہ نہ رک سکا. مظلوم کے ساتھ اگر میڈیا نہیں نہ کھڑا ہوگا تو پھر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. آج ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا کہ آخر انہیں بھائی کے گھر آنا پڑا. انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ کیا حقائق ہیں, کیا حقیقت ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شادی نو 6 سال ہو گئے نے ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੀ. ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ. क्यों मारता है वो? पैसे नहीं देती अब इसलिए. जेवर भी सारा डाला है. कितना जेवर डाला है? अम्मी ने जेवर अंगूठी भी डाली है उसको, सास को कान की बालियाँ भी डाली हैं, मुझे भी डाले हैं, पर अंगूठी मेरे शोहर ने बेच दी है. वो क्यों बेची? कह रहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से उसने बेच दी है. अब मेरे कांटे भी कह रहा था मैंने बेचने हैं, पर मैंने बेचने नहीं दिए. वो किधर है? वो मेरे पास ही मैंने डाले हुए हैं, मेरे पास पड़े हैं. शर्म नहीं आती उसे? नहीं, घर वाले भी उसके साथ ही हैं. समझाया नहीं था आपने? समझाया था वो, पर मेरे साथ नहीं है. वो तो मेरे साथ राज़ी नहीं है, वो छोड़ने पर आया हुआ है. क्यों मारता क्यों? इसी वजह से पैसे नहीं ना देती, अब इस वजह से मारता है वो. जब तक पैसे दे रहे थे तब तक ठीक था? तब तक वो सही था, अब नहीं. वो अब जुल्म नहीं है ये? जुल्म है. क्या याद आ रहा? मैं कितनी दफ़ा अपनी अम्मी के घर आ चुकी हूँ, अपने भाइयों के घर आ चुकी हूँ. मेरे भाई इतने मतलब के है नहीं है, वो भी अपने घर में मारे हैं. एक भाई मेरा फौत हो चुका है, तो अब मैं एक भाई के घर बैठी हुई हूँ, उसके घर आई हूँ. क्यों करता था? पता नहीं है क्यों करता था वो. आपने अपने हस्बैंड को बात नहीं बताई? उनको बताई है, पर उन्होंने अपने बाप का साथ दिया है. वो कह रहा है कि तुम गलत हो. तुम गलत हो? अपनी ही बीवी को उसने गलत कर दिया. बेशर्म आदमी है वो तो. वो कह रहा है कि तुमने मेरे बाप को उकसाया है तो वो इसलिए ऐसे करने लगा. तुम गलत हो. वो कितनी दफा मारा है उस बेशर्म ने आपको? कितनी दफ़ा उसने मारा है, गले भी अच्छा, दबाता उस रहा. बेशर्म का जरा का आप ऑन कैमरा में नाम तो बताइएगा. उनका नाम सजाद है. आपके जौन से शोहर हैं. जी. नाजरीन, बहुत ही बेशर्म और नहायत ही गलीज वो आदमी है. क्या नाम बता रही हैं? सजाद. सजाद साहब उनका नाम है. साहब तो मैंने खुद ऐसे ही लगा दिया नाम. बहुत ही वो बेशर्म आदमी है. वाले साहब हैं, उनकी भी निगाहें, उनके भी रवैये कुछ सही नहीं थे. आपने इन्हीं की ज़ुबानी जाना. ये एक बेटी बता रही है. जब ये एक बेटी बात हमें बता सकती है, तो जब ये बेटी बात अपने घर आकर बताए तो नाजरीन, लम्हा-ए फ़िक्रिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मेरे अल्फाज इससे आगे कुछ भी नहीं है. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂ? ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਫੜੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀਏ. अगर मैं गलत हूँ तो आपने मुझे बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मेरी वीडियो में बताना है कि भाईजान आप गलत हैं. एक बेटी बता रही है कि मेरे साथ भाई ये जुल्म हो रहा है, और जुल्म की इंतहा इतनी हो गई है कि मैं अक के, कहते ना पंजाबी की कहावत, अक्या सड़िया बंदा घर ही आंदा. उन्हें अपने भरा दे घर ही आना. वो बेचारी की करे, उसके आंसू बता रहे हैं. नाजरीन, इस बेटी के आंसू बता रहे हैं. इसकी वालदा को गए कितनी देर हो गई? वालदा को गई उनको 2 साल हो गए. ना रो बेटा, ना रो. ये एक भाई ने हाथ रख दिया, आपने रोना नहीं है. ना रो बेटा. ये जौन से जालिम लोग हैं ना, ये आपके आंसू नहीं देखेंगे. ये बहुत जालिम है, इनके अंदर इंसानियत नहीं है. ये नहीं समझते किसी की बेटी को. अगर इनकी बेटी के साथ ये मामला होते तो फिर मैं देखता, आप मैदान लगाते. आपने कहना था फिर
کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جب کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو تو پھر زیادتی نہیں ہے. آج لمحہ فکریہ میں بار بار یہی بولوں گا کہ آج کے اس دور میں ایک بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے تو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ آپ کے کدھر گئے کام, آپ کے کدھر گئے دروازے؟ آپ تو کہتی ہیں کہ میں سب کی ماں ہوں, تو اس بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے. آپ میری درخواست ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے, ہینا پرویز بٹ صاحب سے, کہ آپ کا دروازہ میڈم میں نے بار بار لوک کرنا ہے, یہ میں نے آپ کو بتانا ہے, میرا کام ہے دکھانا, ایپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے میڈم. میں نے جتنی بھی سٹوریاں دکھائی وہ حقیقت دکھائی, وہ حقائق دکھائے کہ یہ معاملات بھائی جان اس معاشرے میں ہو رہے ہیں. 2026 کے یہ واقعے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس سے محفوظ نہیں ہے, گھر میں بیٹی محفوظ نہیں ہے, معاملات محفوظ نہیں ہے. بیٹی کو بھائی کیسے بسائے, بیٹی کو ماں کیسے بسائے؟ وہ کہندے نے نا رنڈی وسدی ہے انگلا والے وسن نہیں دندے, سیدھیاں کہاوتاں میں تھانوں دساں گا. ان سے بات کرتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر آپ کو کتنی دفعہ اس نے مارا ہے, آپ کو کتنی دفعہ اس نے تشدد کرنے کی کوشش کی ہے؟ کتنی دفعہ مارا اس نے, 4-5 دفعہ مارا اس نے, اور دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ تم جا کے بتا بھی دو گی تو تمہارے بھائیوں کا وہ کیا کر لیں گے, میں ان کو ایسے مار دوں گا, ایسے کر دوں گا, یہ کر دوں گا. یہ آپ کا شوہر کہہ رہا ہے؟ ویسے کہتے ہیں, گھر والے بھی کہتے ہیں. اچھا, ابھی آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں فیصلہ لینا چاہتی ہوں, میں یہی کہنا چاہتی ہوں, میری گزارش ہے کہ مجھے کھلا چاہیے, میں اپنا فیصلہ لینا چاہتی ہوں, طلاق لینا چاہتی ہوں, میں اب وہاں نہیں رہنا چاہتی. کتنی دیر شادی کو ہوگی ہے؟ 6 سال ہو گئے. 6 سال. جی. ہمت ہے آپ کی, بڑی ہمت ہے. کتنی دفعہ مارا 6 سالوں میں؟ پہلے تو نہیں مارتا تھا, جب امی کے بعد مارنے لگا ہے وہ. کیا ریزن ہے کہ پیسے نہیں ملتے اسی وجہ سے؟ اس وجہ سے ہی, پیسے نہیں ملتے تھے. کام کرتا ہے؟ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. ویلا ہی ہے. جی. تو وہ آپ کے جو سے سسر ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بازار لگاتے ہیں. بازار لگاتے ہیں؟ جی. اور نیت گندی ہے. جی. کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ اس کے حوالے سے کچھ نہیں, میں تم نے کیا کہنا ہے. بے شرم آدمی. جی. اچھا, اب آپ مجھے آخری میسج مجھے یہ دے دیں کہ اب آپ کا جو سا سامان ہے ادھر, تو وہ کتنے کا سامان ہے, اندازہ کتنا کا سامان ہے؟ وہ سارا لکھا ہوا ہے آپ نے؟ جی میں نے لکھا ہوا ہے, وہ کافی زیادہ, میری امی نے بہت حد تک مجھے سامان دیا ہے. بڑی محنت سے بنایا. جی بہت محنت سے وہ بناتی تھی, ابو کی ڈیتھ کے بعد وہ بنانا شروع کر دیا تھا انہوں نے. تو کیا کہتا اب نہیں دینا؟ وہ کہہ رہے ہم نے سامان نہیں دینا, اب کیوں نہیں دینا؟ جو مرضی کر لو آپ. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں کھلا لینا چاہتی ہوں. مریم نواز سے یہی گزارش ہے کہ مجھے فیصلہ چاہیے, میں کھلا لینا چاہتی ہوں. بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. 6 سالوں میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا نہیں نہ رکھا, اس نے آئندہ 10 سالوں میں بھی رویہ اچھا نہیں رکھنا. اب یہ جو سی بیٹی ہے, اس نے اک کے ہار کے یہ فیصلہ لیا ہے, اپنے بھائی کے پاس آئی ہے. والدہ اس کی زندہ نہیں ہے. سوال نوٹ کرنا, اب وہ بھائی اتنا تندرست نہیں ہے, اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ یہ معاملات کر سکے, اسی لیے انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا. آج ہم ان کے گھر میں آئے ہیں, ان کا فیصلہ سنا ہے, ان کے حقائق سنے ہیں. بس میں آپ کو آخری میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کیجیے. آج کے اس پروگرام میں اپنے میزبان علی پیارے کو دیجیے اجازت.